بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ یہ توحید نبیوں نے آ کر سکھائی، یہ توحید نبیوں نے آ کر سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، وہ گھر گھر نبی کو بلاتا نہیں ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، ایک ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر انسان کے لیے رکھا ہوا ہے، جس سے نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی کوئی اس فیصلے سے مستثنا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ اس دنیا میں ہے یہ سب فنا ہوگا، یبقا باقی رہے گا، وجہ ربک تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال والاکرام جو عزتوں والا اور احتراموں والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی موت سے مستثنا ہوتا تو وہ انبیاء کی ہستی ضرور ہوتی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر موت نہ آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دلی دوست تھے، دلی دوست، خلیل کہتے ہیں جو دلی دوست ہوتا ہے، ان پر بھی موت کی گھڑی آئی اور موت والا فیصلہ ان پر بھی لاگو ہوا۔ ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے پوری کائنات پر حکومت کی، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، جنوں کی بولیاں جانتے تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، چیونٹیوں کی بولیاں جانتے تھے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں خود انہوں نے مجھ سے کہا تھا وَمُلْكٌ لَا يَبْلَى وَمُلْكٌ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ، اللہ ایسی مجھے بادشاہت دینا کہ نہ میرے سے پہلے کسی کو دی ہو نہ میرے بعد کسی کو دینا۔ اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، میں نے اس پیغمبر کی موت کا جب فیصلہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کی موت کا فیصلہ کر لیا، ما دلّاہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ کہتے ہیں جب میں نے سلیمان پیغمبر کی موت کا فیصلہ کیا، کسی کو نہیں بتایا، ایک جو دیمک ہے وہ ان کے آسے کو کھاتی رہی۔ فلما خرّا، جب سلیمان پیغمبر گر گئے، تبینت الجن، تب جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان تو فوت ہو چکے ہیں۔ ان لو کانوا یعلمون الغیب، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جن سب کچھ جانتے ہیں، ان کے پاس موکلات ہیں، یہ موکلات کے ذریعے ہر چیز کا پتہ لگوا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر جن غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، رسوا کرنے والی سزا میں کبھی مبتلا نہ رہتے جس میں حضرت سلیمان نے ان کو جویا ہوا تھا اور لگایا ہوا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کافروں نے جب یہ بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کی دعوت بھی آپ کے ساتھ ہی چلی جائے گی، آپ کا پیغام بھی آپ کے ساتھ ہی چلا جائے گا، آپ کی باتیں بھی آپ کے ساتھ ہی چلی جائیں گی۔ اللہ نے جواب دیا کافروں کی بات کا، اللہ نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے نبی آپ سے پہلے آج تک کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں بنائی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ فوت ہو جائیں گے، کیا آپ مر جائیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ نے آگے فرمایا نہیں نہیں، کل نفس، یہ بھی اور آپ بھی، کل نفس، سب کے سب ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میلاد منانے والوں سے پوچھو نا حضور کی عمر کتنی تھی تو وہ کہتے ہیں 63 سال۔ کیا کہتے ہیں؟ 63 سال۔ بھائی حضور فوت کب ہوئے؟ فوت نہیں ہوئے، آگے
فوت نہیں ہوئے؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جیسے ایمان لانا ضروری ہے نا، اسی طرح حضور کی موت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن۔ اگر موت نبیوں کے لیے گستاخی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں پر کبھی موت نہ ڈالتا، اور موت کا لفظ اللہ نبیوں کے لیے کبھی استعمال نہ کرتا۔ اللہ نے تو جا بجا نبیوں کی موت کا تذکرہ کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم، کیا تھے تم، شہداء وہاں موجود، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی حضرت یعقوب کو کیا آئی؟ موت آئی۔ میرے محترم بھائیوں، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دن یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ کوئی صحابہ میں سے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بہت بڑی صورت ہے اور یہ تو ایک قسم کا انتباہ ہے، ہمیں خبردار کرنا ہے کہ اب تمہارا پیغمبر، اب تمہارا محبوب میرے پاس آنا چاہتا ہے، کیونکہ جس مشن کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو دیکھتا ہے مخاطب کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اشارہ تھا، ایک تو یہ اشارہ، دوسرا اشارہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبریل کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ پورا قرآن رمضان میں ایک دفعہ حضرت جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، لیکن آخری سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ ہر سال اللہ کے رسول ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، لیکن آخری سال نبی پاک 20 دن اعتکاف بیٹھے، 20 دن۔ یہ اشارے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضور نے ان کو گورنر بنا کے بھیجا یمن کا، تواڈے یمن دا، یمن کا گورنر بنا کے بھیجا حضور نے۔ آپ معاذ سواری پر ہیں، آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، معاذ میری بات سمجھو، غور سے سن لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم جب آؤ تو یہاں میری مسجد اور میری قبر کے قریب سے گزرو۔ آئندہ سال حضرت معاذ رونا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا معاذ رو نہیں، رو نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور میرے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے، انک میت، انکا، یہ اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ زمر ہے۔ انکا میتون، آپ نے بھی میت ہونا ہے، وانہم میتون، اور ان سب نے ایک دن آنا ہے، میتون، کیا بننا ہے؟ میت بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، او مسلمانوں مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ آپ نے یہ فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے لعل، شاید کہ لا اراکم بعد عامی ھذا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے
اس سال کے بعد اگلے سال تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو. یہ حضور نے مجمع میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بلغتو، کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ اللہ اکبر. تمام صحابہ کہنے لگے بلغت الامانتا بلغت الرسالتا وادیت الامانتا. یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے، آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے. جب حضور نے یہ سنا تمام صحابہ کی زبان سے، سرکار نے ہاتھ آسمان کی طرف کیے اور فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد. اے اللہ گواہ بن جا، اے اللہ گواہ بن جا، اے اللہ گواہ بن جا کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، جتنے موجود ہو تم پر ڈیوٹی ہے اور تم پر فرض ہے کہ جو پیغام تم مجھ سے سن رہے ہو یہ پیغام تم نے آگے پہنچانا ہے. یہ ساری امت کی ڈیوٹی ہے کہ حضور کا دیا ہوا پیغام آگے پہنچانا ہے. میرے محترم سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارے تھے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوا؟ 29 سفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھا کے واپس آئے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا. آپ گھر آئے، باری تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، ہماری ماں ام المومنین. ان کے گھر میں حضور تشریف فرما تھے. ام سلمہ بیان فرماتی ہیں حضور گھر آئے، آپ نے فرمایا واراسا، میرے سر کی درد، میرے سر کی درد. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے سر دبانا شروع کیا. جب سر دبانا شروع کیا تو سر سے ایسے جیسے آگ نکل رہی ہے، اتنا گرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو بخار ہے. آپ نے فرمایا عام بندے کو جو بخار ہوتا ہے مجھے اس سے 2 گنا زیادہ بخار ہوتا ہے. اللہ اکبر. عام بندے کو اگر 104 سے 106 ہو جائے تو وفات ہو جاتی ہے نا. حضور کو اگر 104 عام بندے کو ہوتا ہے، حضور کو 208 بخار، 208 بخار. یہ خود سرکار نے فرمایا مجھے ڈبل بخار ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ بخار زور کرتا گیا، آپ میں کمزوری آتی گئی. اسی طرح آپ مسجد میں جاتے تھے، بڑی کمزوری کے باوجود بھی نماز خود پڑھاتے تھے. 10 دن یہ سلسلہ چلتا رہا. حضور ہر روز پوچھتے تھے اینا انا غدن، میری کل باری کہاں ہوگی، میں کل کس کے گھر میں ہوں گا. تمام ہماری ماؤں نے سمجھ لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تمام ماؤں نے اجازت دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ کے گھر چلے گئے. اب وہاں پر سارے آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیماری کے ایام عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر آ گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم نے کئی دفعہ کوشش کی رسول پاک کو دوائی پلانے کی. کسی نے کہا کہ آپ کو اس قدر نکاحت ہے،
آپ اٹھ نہیں سکتے، یہ دوائی پلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی ایک دفعہ لی اور اس کے بعد دوبارہ دوائی نہیں لی، اور آپ نے فرمایا کہ تم مجھے تنگ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تھا ساری زندگی اللہ کے رسول پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا، کوئی تکلیف ہوتی تھی، تو آپ معوذتین کو پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کے اللہ کے رسول اکثر ایسے ہی کرتے تھے، دونوں کل پڑھ کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ کہتی ہیں اب آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی، میں نے دونوں کل پڑھے اور حضور کے ہاتھوں پر پھونک ماری اور حضور کے ہاتھ حضور کے جسم پر پھیرے برکت کے لیے۔ حضرت امی عائشہ بیان فرماتی ہیں یہ 10 دن ایسے سلسلہ چلتا رہا۔ فرماتی ہیں کہ بدھ والے دن 8 ربیع الاول کو آپ کو بخار بہت زیادہ تیز ہو گیا۔ 8 ربیع الاول کو آپ کا بخار امی عائشہ بیان فرماتی ہیں بڑا ہی تیز ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسے کرو کہ مجھے ایک ٹپ میں بٹھاؤ اور 7 مشکیزیں پانی لا کے مجھ پر بہایا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 7 مشکیزیں پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہایا گیا تو آپ کی طبیعت میں ایک نشاط اور فرحت سی محسوس ہوئی۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، واپس آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، آپ میرے پاس آپ تشریف رکھیے، آپ لیٹ جائیے، آپ اتنی تکلیف نہ کیجیے، اس قدر زحمت نہ کیجیے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور لیٹ گئے، صبح فجر کی نماز بڑی مشکل سے آپ نے، جمعرات کی فجر کی نماز بڑی مشکل سے آپ نے پڑھائی۔ اس کے بعد تو بہت زیادہ ہی حملہ ہوا اور غشی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب ہوش آیا رسول پاک نے فرمایا عائشہ کل والا عمل پھر دوہرا دو۔ جمعرات والے دن 9 ربیع الاول کو امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے دوپہر کا وقت قریب تھا، حضور پر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے۔ ظہر کی نماز 9 ربیع الاول کو بروز جمعرات آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا جو سرکار کا آخری خطبہ تھا۔ توجہ میری طرف کرنا، میں آپ کو ساری بات ڈیٹ وائز بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے خطبہ دیا ظہر کی نماز کے بعد اور وہ آپ کا آخری خطبہ تھا۔ آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ خطبہ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ خطبہ مسلم میں بھی ہے۔ اس خطبے کے بیان کرنے والے 1 2 3 4 نہیں 20 صحابی ہیں، 20 صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدن، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ چاہے تو دنیا کی زندگانی سے پیار کرے اور چاہے تو اللہ کی نعمتیں اور جو اللہ کے پاس باغات ہیں ان کو اختیار کرے۔ یا رسول اللہ پھر اس نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے پاس جانا اختیار کیا ہے۔ فبکا ابو بکر، فبکا ابو بکر، ابو بکر رونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، صحابہ سارے ان کی طرف متوجہ ہو گئے، بھائی تجھے کیا ہوا ہے؟ حضور نے تو کسی بندے کی بات کی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں یہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، یہ رسول پاک نے اپنی بات کی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے جب ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں جس نے مجھ پر جو بھی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ
دنیا میں چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کیونکہ اس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ کل قیامت والے دن اس کو عطا کرے گا۔ حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو آخری خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر الخلیلا، اگر میں نے اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو لاتخذت ابا بکر، لاتخذت ابا بکر، کہ ابو بکر نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جو مجھ پر جان نثاری کی ہے، مال نثار کیا ہے، اولاد نثار کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک نے فرمایا مسجد کی جانب جن جن کے دروازے کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دیا جائیں، سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا بابا ابی بکر، اللہ بابا ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے باقی سارے مسجد کی جانب کھلنے والے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، خدا کی لعنت ہو، یہ آخری خطبہ نبی پاک کا، فرمایا خدا کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، ادھر دیکھنا میری طرف، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ حضور کے مزار پر عرس لگتا ہے نا ہر سال، ہے کوئی گیا عرس تے اوتھے کدی میلہ لگا ہوئے، اوتھے کدی موت دا کھو لگا ہوئے، یہ حضور کی دعا ہے جو حضور نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، حضور نے یہ دعا فرمائی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما کے گھر تشریف لے گئے، عصر کی نماز بھی آپ نے پڑھائی، 9 ربیع الاول کی بات سنا رہا ہوں، 9 ربیع الاول کی عصر کی نماز بھی آپ نے پڑھائی، مغرب کی نماز بھی پڑھائی۔ عبداللہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا کی تلاوت فرمائی، سورت بھی بتائی۔ عشاء کے وقت آپ سے نہیں اٹھا گیا، عشاء کے وقت صحابہ بیٹھے ہوئے صفیں بنا کے، حضور تشریف نہیں لائے، حضور تشریف نہیں لائے۔ ایک دفعہ آپ کو جب ہوش آیا آپ نے فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم ینتظرون، وہ تو سارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ غشی ایسی دورہ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لیٹ گئے، اور پھر آپ نے پوچھا کافی رات بیت گئی، کافی رات، آپ نے پھر پوچھا اصل الناس، بھائی میں کہانی نہیں سنا رہا، قصہ نہیں سنا رہا، تاریخ کی بات نہیں سنا رہا، یہ امت کی متفقہ 6 حدیث کی کتابیں اور تاریخ کی سب سے چوٹی کی کتاب الرحیق المختوم، اس سے میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں جو صحابہ نے ہمیں بیان کی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر۔ امی عائشہ تیری عظمت کے کیا ہی کہنے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، امی عائشہ تیری کیا بات ہے، میرے
نبی کے بستر کی زینت بنی، میرے نبی کے بستر کی زینت بنی، دیکھو ساری امت کی ماں ہے بنی، جس کے بستر پہ قرآن آتا تھا، جس کے بستر پہ قرآن آتا تھا، امی عائشہ تیری کیا بات ہے۔ میرے محترم سامعین، امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ابھی تک لوگوں نے نماز نہیں پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں، مجھ سے نہیں جایا جائے گا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ انہ رقیق القلب لا یقوم فی مقامک، میرے ابو تو بڑے نرم دل کے ہیں، وہ تو آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے، مر گئی رہا کسی اور کو حکم دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک کو تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا، آپ نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں بھیجا۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا انکن صواحب یوسف، بہت بڑی بات ہے، انکن، میں جو کہہ رہا ہوں تم میری بات کیوں نہیں مانتی ہو؟ پھر آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف کرنا، آپ نے فرمایا یا باللہ ہو، یا باللہ ہو، صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں یا باللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ اللہ بھی نہیں مان رہا، رسول بھی نہیں مان رہا، مومن بھی نہیں مان رہے، سوائے کس کے؟ آپ نام اونچی لیں گے، سرکار نے جو ارشاد فرمایا نام اونچی لیں گے، میرے مصلی پر کھڑا ہونے کے لیے یا باللہ، اللہ بھی نہیں مان رہا، ورسولہ، اس کا رسول بھی نہیں مان رہا، والمؤمنون، مومن بھی نہیں مان رہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی ساری نمازیں پڑھائیں، ہفتے کی ساری نمازیں پڑھائیں، اتوار کی ساری نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ کتنی نمازیں؟ حضور کے مصلی پر 17۔ اتوار والے دن حضور کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ جماعت کھڑی تھی، حضرت ابو بکر جماعت کروا رہے تھے، صحابہ اکرام نے کھانسی کرنا شروع کر دی، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہ ابو بکر پیچھے ہو جاؤ، امام الانبیاء آ گئے ہیں۔ کون آ گئے؟ امام الانبیاء آ گئے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا الا رسلکا، الا رسلکا، یہاں کھڑا رہو۔ حضور ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب حضور نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر کو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر کو، اور ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں تمام ایمان والوں کو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتوار تک تھا، سوار والے دن فجر کے ٹائم 12 ربیع الاول والے دن، 12 ربیع الاول والے دن، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حدیثوں میں بھی ہے، تاریخوں میں بھی ہے کہ 12 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ آج کا دن 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے ٹائم اپنے گھر کا، اپنے کمرے کا، حجرے کا پردہ اٹھایا،
ابو بکر مصلی پر کھڑے تھے، صفیں بنی ہوئی تھیں لیکن ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ جب سب نے حضور کی طرف دیکھا، سارے صحابہ قریب تھا کہ سارے اس طرف امڑ پڑتے۔ 3 دن کے بعد جو دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرف متوجہ ہوئے اور چل پڑے۔ نبی پاک نے فرمایا علی رسلکم، علی رسلکم، اپنی جگہ پر رہو۔ اللہ کے رسول نے ایسے پردہ ہٹا کے، آپ دیکھ رہے ہیں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ ایسے تھا کأنہ یفتح القرآن فی الریل، ایسے لگتا تھا جیسے ریل میں قرآن کھلا ہوا ہے۔ استنار وجہہ، اللہ کے رسول کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جماعت کھڑی ہو گئی، اللہ کے رسول پردہ ہٹا کے دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ اور اللہ نے قرآن میں منظر پتہ کیسے کھینچا ہے؟ اللہ نے سورہ فتح کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ یہ جو مثال ہے نا، یہ جو مثال ہے، حضور کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری 23 سال کی محنت کھڑی ہے۔ یوجب الزراء، یہ تو ایک کھیتی کی طرح ہے، جب کھیتی انسان بوتا ہے یہ تناور بن جاتی ہے، پودے نکل آتے ہیں، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ یوجب الزراء، کسان بڑا خوش ہوتا ہے، کسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے۔ میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ یوں کر دیتا ہوں، پھلا پھولا رہے، پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ پودے میں نے پالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حشاش بشاش مسکراتا جب صحابہ نے دیکھا، صحابہ بیان فرماتے اس کے بعد ہم خوش ہو گئے اور ہم گھروں کو لوٹے۔ گھروں میں جا کے ہم نے بتایا کہ آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحت مند اور توانا لگتے تھے اور آپ کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ لیکن یہ وہ دن تھا کہ جس دن جوں دن چڑھتا گیا آپ کی بیماری شدت اختیار کرتی گئی۔ 12 ربیع الاول والے دن کی بات سنا رہا ہوں، بیماری شدت اختیار کرتی گئی۔ اب جناب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں آپ کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، یعنی ٹیک لگا کے حضور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور ادھر ایک طرف امی، ایک طرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ اتنے میں امی عائشہ فرماتی ہیں میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ مسواک کرتا کرتا حجرے میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھی تو آپ نے اشارہ کیا کہ مسواک مجھے دیجئے۔ عبد الرحمن نے ایک مسواک حضور کو پکڑائی، حضور مسواک کرنا چاہتے تھے لیکن مسواک چبا نہیں سکے۔ آپ فرماتی ہیں آپ نے مسواک مجھے پکڑا دی، میں نے مسواک کو چبایا، حضور نے مسواک فرمائی، اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا لواب دہن ملا دیا۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تلخی اور بڑی بیماری کی شدت اختیار کرتی گئی۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ جو زہر مجھے خیبر میں دیا گیا تھا نا، خیبر کے کھانے میں ایک یہودن نے جو زہر دیا تھا،
آج وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ حضور کبھی چادر اپنے چہرے پر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں پانی کے پیالے میں کبھی ہاتھ ڈبو کے اپنے منہ پر مارتے ہیں، اور آپ بار بار فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اور آپ بار بار فرماتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، یا اللہ اعلیٰ رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول بار بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختیوں پر میں محمد کی مدد فرما، یا اللہ۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمانے لگیں واہ کرب اباہو، میرے باپ کی مشکلات، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ جب فاطمہ نے یہ کہا حضور نے فرمایا یا فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی مشکل نہیں ہوگی، تیرے باپ کی آج مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ حضور نے سیدہ فاطمہ کا کان قریب کیا، سر قریب کیا، بات کہی، سیدہ فاطمہ رو پڑی، پھر بات کہی تو سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور نے کیا کہا تھا؟ مجھے حضور نے کہا تھا کہ فاطمہ اب میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر آپ جب مسکرائی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ فرماتی ہیں تب آپ نے کہا تھا کہ میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے آپ میرے ساتھ آ کے ملو گی، سب سے پہلے آپ آ کے ملو گی۔ اتنی دیر گزری کہ باہر کا دروازہ نوک ہونا شروع ہو گیا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئیں، دروازہ کھولا، باہر کوئی بھی نہیں ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکا ہے، میں باہر گئی ہوں، باہر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ یہ وہ ہے جو دروازے کھٹکھٹا کے نہیں آتا، یہ تو تیرے باپ کا احترام ہے، یہ تیرے بابا کا احترام ہے کہ یہ دروازہ کھٹکھٹا کے ملک الموت اجازت لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا آسمان کی طرف اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی مع الذین انعم اللہ علیہم۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں میں سن رہی تھی اللہ کے رسول فرما رہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، یا اللہ میں رفاقت اعلیٰ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول یہ فرما رہے اور آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ کس کا خیال کرنا؟ حضور کے آخری الفاظ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے ہونا شروع ہو گیا اور آپ اللہ کی سپرد ہو گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے پاس اعلیٰ علیین میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر جب میں نے مسجد میں بتائی، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مسجد میں کوہرام مچ گیا۔ یہ 12 ربیع الاول والا دن کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ پورے مدینے میں ایک قیامت برپا تھی اور حضرت حسن و حسین رو رو کے سیدہ فاطمہ تو زہرا اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مدینہ چھوڑ دیا، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غم اور دکھ کی وجہ سے رو رو کے فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ان کی رو رو کے بینائی چلی گئی۔ حضرت حسان شاعر رسول فرماتے ہیں 12 ربیع الاول والے دن وہ فرماتے ہیں کاش آج مجھے کسی سانپ نے ڈس لیا ہوتا اور میں آج کا دن نہ دیکھتا۔ میرے محترم بھائیوں یہ حالت تھی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کیا فرماتی ہیں؟ یا بتاؤ یا بتاؤ یا بتاؤ عجاب رب دعا ہو
बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। हजरत फातिमा फरमाती हैं, या बताओ इला जिब्रील नाना हो, या बताओ जन्नतुल फिरदौस मावा हो। तर्जमा करता हूँ, सैयदा फातिमा कहती हैं, मेरे अब्बू जी तेरे रब ने बुलाया, आपने लब्बै कहा, मेरे अब्बू की फौतगी की खबर काश कोई जिब्रील को दे दे। सैयदा फातिमा कहती हैं, इला जिब्रील नाना हो, काश मेरे बाप की वफात की खबर कोई जिब्रील तक पहुंचा दे। या बताओ फिल जन्नतिल फिरदौस मावा हो, आज मेरा बाप जन्नतुल फिरदौस की जगह पर पहुंच गया है। ये सैयदा फातिमा ने फरमाया। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सैयदा फातिमा फरमाती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुल अन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया, मुझ पर ऐसी मुसीबतें आ पड़ी मेरे बाप की वफात की वजह से, अगर दिनों पर आती तो वो भी रातों में बदल जाता। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सहाबा का ये हाल है, मदीने का ये हाल है, और यहाँ लुडियाँ और ढोल की थाप पर डांस, और लड़कियां डांस कर रही हैं रोडों पे, और लड़के डांस कर रहे हैं सबर पकड़े कपड़े पहन के। ये आमद का जश्न है या जाने का जश्न है कि वो चला गया जो मौसीकी से रोकता था, वो फौत हो गया जो हमें ढोल और तबले और सरंगियों से रोकता था। ये अल्लाह अकबर ऐसी सहाबा की हालत थी कि मदीने में क़यामत का समा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर सख्ता तारी है। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान एक किले की दीवार के नीचे बैठकर रोए जा रहे, और यहाँ क्या कहते हैं, सवाए इबलीस के सब खुशियां मना रहे। अब बताओ, सहाबा तो रो रहे थे आज के दिन, उनको क्या फतवा लगाओगे? यहाँ कहते हैं सवाए इबलीस के, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह बिल्लाह। सैयदा फातिमा रो रही हैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, सैयदना हसन हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, हजरत उस्मान रो रहे हैं, हजरत हसन रो रहे हैं, हजरत बिलाल ने रो रो के मदीना छोड़ दिया है। हजरत उमर तो अपने हवास ही खो बैठे, हवास खो बैठे, और कहने लगे खबरदार जो किसी ने कहा कि मोहम्मद फौत हो गए हैं, नाना वो अभी दोबारा आएंगे, अभी भी होश हुए, वो हजरत मूसा की तरह दोबारा आएंगे, वो मुनाफिकों का किताल करेंगे। उस उमर ने तलवार निकाल ली और मस्जिद में खड़े हो गए, जो बंदा कहेगा कि मोहम्मद फौत हो गए मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उमर ऐसे तलवार लहरा रहे। अबू बकर सिद्दीक जो सुबह इजाज़त लेके हुजूर से अपने गांव गए थे, जब आपकी तबीयत बेहतर देखी तो अबू बकर ने इजाज़त ली थी, या रसूलल्लाह मैं काफ़ी दिन से गया नहीं हूँ, अगर इजाज़त दें तो ज़ोहर तक मैं वापस आ जाऊँगा, आके नमाज पढ़ाऊँगा। हुजूर ने इजाज़त मुरामद फरमाई। उधर पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, मस्जिद में नहीं गए, सबसे पहले हुजरा में गए, अम्मी आयशा के कमरे में गए, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना में गए, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचे में गए, और आपके चेहरा अनवर से चादर हटा के अबू बकर सिद्दीक ने माथे पर बोसा दिया, और बोसा दे के कहा, वल्लाहि ला यजमा अल्लाहु अलैकल मौततान, अल्लाह की कसम आप पर अल्लाह 2 मौतें कभी दाखिल नहीं करेगा। जो मौत आनी थी सो आ गई। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक इतना कह के हजरत अबू बकर मस्जिद में गए। मस्जिद में देखा उमर तलवार लेकर खड़े हैं, उमर तलवार लेकर खड़े कि जो कहेगा मोहम्मद फौत हो गए मैं उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। अबू बकर ने उमर का हाथ पकड़ा और करीब बिठाया, खुद मिंबर पर जलवा फरोज हुए। तो जो करना मेरे पूरे जुमे का खुलासा और निचोड़ ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक का खुतबा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और क्या फरमाया। अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा,
من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، من کان یعبد محمدن، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، وہ جان لے کہ محمد قد مات، قدمات فوت ہو چکے ہیں، آپ فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے، اور پھر حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول ہو کے چلے گئے۔ افئن ماتا، سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران 3 سپارہ ہے، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ یہ تو کہتے ہیں نا فوت ہی نہیں ہوئے، اور بھائی 12 ربیع الاول کو آپ فوت ہوئے، جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ پیدائش میں تو اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کس کو، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، کوئی کہتا ہے 9 کو ہوئی، کوئی کہتا ہے محرم میں ہوئی، کوئی کہتا ہے جمادی الثانی میں ہوئی، لیکن وفات پر تو ساری حدیثوں کا، ساری تاریخوں کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات کس تاریخ ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں افئن ماتا، کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا قرآن سورہ زمر 23واں سپارہ آپ پر ذمہ ہے کہ گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ انکا میتن، حضرت ابوبکر صدیق نے آیت پڑھی انکا میتن، انکا بے شک آپ، انکا بے شک آپ، میتن فوت ہونے والے، آپ بھی میت ہونے والے، وَإِنَّهُمْ میتون، اور یہ سب فوت ہونے والے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک آیت پڑھی کل، ان کو کہہ دو ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی کہتے ہیں نبی پاک فوت ہی نہیں ہوئے۔ جو فوت کہے وہ بہت بڑا گستاخ رسول ہے۔ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس جیسی نہ کوئی شان پہلے بیان کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی بیان کر سکے گا جیسی شان اللہ نے قرآن میں حضور کی بیان کی ہے۔ اگر موت گستاخی ہوتی تو اللہ کبھی بھی نبی پاک کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میں نے سب سے پہلے یہ آیت پڑھی جو حضرت ابوبکر صدیق نے ممبر رسول پر حضور کی وفات پر پڑھی تھی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی۔ افئن متا، گل سمجھو، افئن متا، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن، افئن متا، کیا آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، اور یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بچے رہیں گے، نہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور پھر ایک اور آیت پڑھی دلیل کے طور پر، اللہ کہتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، نہیں سمجھ آئی، بہت بڑی آیت، یہ پتہ کس صورت میں ہے؟ یہ قرآن کے دل میں ہے۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن کے دل میں ہے، قرآن کے دل میں یہ آیت ہے۔ بھلا کون سا ہے قرآن کا دل؟ سورہ یاسین میں انا نحن نحیی الموتى، انا نحن بے شک ہم، نحیی زندہ کریں گے، الموتى زندوں کو، ترجمہ صحیح کیتا ہے،
ترجمہ صحیح کیا ہے؟ اگر میں نے ٹھیک نہیں کیا تو گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا۔ اللہ کرے ہمیں قرآن کو اللہ ترجمے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں ہماری قوم نے جس دن قرآن ترجمے سے پڑھ لیا نا، ان کے حلوے منڈے سب بند ہو جانے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں قرآن ترجمے نال نہ پڑھو۔ کی کہندے نے؟ قرآن ترجمے نال نہ پڑھو۔ قرآن ترجمے نال پڑھن واسطے تے 17 علوم دی ضرورت ہے، 17 علم ہون تے تا قرآن سمجھ آندا ہے۔ تے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس قرآن کو تو میں نے اتنا آسان کر دیا ہے، جو چاہے اس کو پڑھ کے ہدایت پا سکتا ہے، وہ اس کو پڑھ کے نصیحت پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، وہ میں بات سناتا ہوں نا، ایک سی پنڈ وچ انا ہیں، انہوں کوئی دیندہ نہیں سی، تے ایک سی بی بی کالی ماتے دے داغاں والی تے کالی سیاہ، انہوں لیندہ کوئی نہیں سی۔ انہوں نے پنڈ والا سوچا یار انہاں دا آپس ویاہ ہی کر دئیے، اینوں انے نوں دیندہ کوئی نہیں، انہوں لیندہ کوئی نہیں، انہاں دوہاں دا آپس ہو گیا ویاہ۔ تے ایک کالی ماتا دے داغاں والی حافظ نو پتہ کی کہندی؟ اللہ تینوں دتیاں ہوندیاں نا اکھاں ہیں تے تو ویندا کہ میں کڈی کو سونی ہاں، حافظ جی اے ہاتھ لا کے ویکھو ذرا، حافظ جی اے ہاتھ لا کے ویکھو جویں کیویں میں پلین ہاں، میں ایڈی سونی ہاں۔ ہویا کی سپیکر تے اعلان ہو گیا کہ بھائی برطانیہ تو بندہ آیا ہے ڈاکٹر، او اکھاں وچ دارو پائے گا، جڑے مادر ذات انے نہیں نا انہاں نوں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ حافظ جناب حالے اتھے گیا نہیں تے بی بی پہلا پہنچ گئی، ڈاکٹر نو پوچھیا کنی فیس ہے؟ انہیں کہا 100 روپیہ، تے بی بی کہندی ہے ایل 200 روپیہ، بوٹے نام دا حافظ آئے گا، تو او دیاں اکھاں دارو نہیں پانا۔ انہیں آکھیا او کیوں؟ خامد تیرا تو انہوں اکھاں کیوں نہیں دوانا چاندی؟ انہیں آکھیا جے انہوں اکھاں لگ گئیاں تے میرے پیت کھل جانے نے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، کی کہندے نے؟ قرآن دا ترجمہ نہ پڑھنا، کیونکہ ترجمہ پڑھن واسطے 16 علوم دی لوڑ ہے۔ بھئی کیوں نہ پڑھیے؟ اس واسطے کہ جے نہ لوکاں نے قرآن پڑھ لیا تے پھر ساڈے تے پیت کھل جانے نے کہ اسی تے سارا روٹی نو پھائی لائیے، اے میلاد دے نام تے، عرس دے نام تے، جمعرات دے نام تے، اے جناب شبرات دے نام تے، اے جناب والا 40ویں دے نام تے، اے جناب والا کلہ دے نام تے، اے جناب 10ویں دے نام تے، اے تے لوکاں نو اساں فراڈ لایا ہے۔ جے نہ قرآن پڑھ لیا تے انہاں دی اکھاں، اچھی آواز نہ بولو، انہاں دی اکھاں کھل جانیاں نے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو آنکھیں کھولو، قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ تو ایسے بدعت کو ایسے ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے قرآن کے حکم سے بھی زیادہ حکم ہے، دن رات زور لگا رہے ہیں، دنوں کو سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، حضور کے جوتے پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایسی بے ادبی اور گستاخی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک پر لکھ کر اس کو چھریوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ ایسی بے ادبی اور گستاخی، حضور کے روزے کو گندی گلی میں بنایا۔ مجھے کہتے ہیں تم روزہ کیوں نہیں بناتے؟ تم روزہ کیوں نہیں بناتے؟ میں کہتا ہوں اس لیے نہیں بناتے کہ یہ جگہ گندی ہے، یہ گلی گندی ہے۔ روزہ جہاں ہوتا ہے، حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا۔ اس لیے وہاں اس کے علاوہ کہیں اور روزہ بنانا جچتا نہیں ہے۔ 11 کو روزہ بنایا اور 13 کو اس کو ڈھا دیا، اور 13 اور 14 کو دیکھنا روڑیوں پر حضور کے نام والے جھنڈے پڑے ہوں گے، روڑیوں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ کس قدر بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔